الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ بات یاد رہے، کوئی بھی شے جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے، جتنی زیادہ حساس ہوتی ہے، اس کی حفاظت اتنی ہی زیادہ لازمی اور ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے کہ وہ جتنی زیادہ اہم ہے، جتنی زیادہ حساس ہے، اگر اسے نقصان ہو جائے تو پھر نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جو انسان کی ساری زندگی کو وہ نقصان گھیر لیتا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یہ دین کی وہ اساس ہے، دین کی وہ بنیاد ہے۔ تحفظ عقیدہ ختم نبوت اتنا زیادہ لازمی اور ضروری ہے کہ اگر اس عقیدے کو، عقیدہ ختم نبوت کو نقصان پہنچے، اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ پھر اس کا نقصان پورے دین کو گھیر لے گا۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا حساس اور اتنا اہم ہے، اگر اس سے نقصان ہو جائے تو پھر پورے دین کو نقصان ہو جائے گا، پھر قرآن کو نقصان ہوگا، حدیث کو نقصان ہوگا۔ اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے۔ اسی سے قرآن کا تحفظ ہے، اسی سے حدیث کا تحفظ ہے، اسی سے شریعت کا تحفظ ہے، اسی سے دین کا تحفظ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ باقی نہ رہے، اس کا تحفظ ہو نہ سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ جھوٹا نبی آئے گا، جھوٹا شخص آئے گا، کذاب آئے گا، اپنے آپ کو نبی کہے گا اور دعویٰ کرے گا جو کچھ پہلے تھا وہ سارا منسوخ ہو گیا ہے، اب نیا دین لے کر آیا ہوں، نئے احکام لے کے آیا ہوں، نئی شریعت لے کے آیا ہوں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ایک جھٹکے میں سارا دین مشکوک ہو جائے گا، سارا دین کو نقصان ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ انتہا درجے کا اہم اور انتہا درجے کا حساس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں، پوری تاریخ اسلام میں، جب کبھی بھی کوئی فتنہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کھڑا ہوا، عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جب بھی کوئی فتنہ تاریخ اسلام میں کھڑا ہوا، تو مسلمانان اسلام نے نہ صرف اس کے خلاف آواز اٹھائی، بلکہ اپنی طاقت کے بل بوتے پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اس فتنے کو کچل دیا۔ یاد رہے کہ ختم نبوت کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کو امت مسلمہ نے، جب وہ فتنہ اٹھا، امت مسلمہ نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس فتنے کو کچل دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں یمن کے اندر اسود عنسی نامی شخص نے، ملعون شخص نے دعوی نبوت کیا تھا۔ تاجدار کائنات نے صحابہ کرام کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس سے نیست نابود کر دیا جائے۔ پھر صحابی رسول حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ گئے، اس ملعون کو اس کے گھر کے اندر ہی واصل جہنم فرما دیا، اور جب وہ واصل جہنم ہوا، تاجدار کائنات نے فرمایا فازا فیروز، فرمایا کہ فیروز کامیاب ہو گیا۔ ختم نبوت کے خلاف اٹھنے والے فتنے کے لیے معافی ہے ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ نرمی کی ہی نہیں جا سکتی ہے، اس کے ساتھ نرمی کی ہی نہیں جا سکتی ہے، اس کو ڈیل دی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ جب اٹھے اس کو اسی وقت کچل دیا جائے۔ اسی طرح مسیلمہ کذاب نے جب دعوی نبوت کیا،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہزاروں صحابہ کرام پر مشتمل حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا، جنگ کے لیے روانہ فرمایا، اور اس جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین کرام، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت اس قدر لازمی ضروری ہے، تحفظ عقیدہ ختم نبوت اتنا حساس اور اتنا اہم ہے کہ جنگ یمامہ جو مسیلمہ کذاب ملعون کے خلاف لڑی گئی تھی، اس جنگ کے اندر کم و بیش 1200 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تھے۔ یاد رہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دور ظاہری میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں کل 74 جنگیں لڑی گئی ہیں، غزوات سرایا سب ملا کر 74 جنگیں لڑی گئی ہیں، اور ان 74 جنگوں کے اندر کم و بیش 259 صحابہ کرام شہید ہوئے 74 جنگوں میں۔ لیکن جو تحفظ ختم نبوت کے لیے جو جنگ لڑی گئی تھی، اس ایک جنگ کے اندر کم و بیش 1200 اصحاب رسول شہید کیے گئے تھے، اصحاب رسول شہید ہو گئے تھے۔ اور اس 1200 اصحاب رسول میں 700 صحابہ وہ تھے جو حفاظ صحابہ تھے۔ صحابہ کرام نے اس قدر جذبے کے ساتھ اور اس طاقت کے ساتھ جنگ لڑی تھی، اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا، لیکن اس قدر طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لے لیا کہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ کچل دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح ناظرین کرام، بر صغیر پاک و ہند میں جب انگریزوں کا خود ساختہ ملعون مرزا دعوی نبوت کرتا ہے تو پورے بر صغیر پاک و ہند میں اس کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، مسلمان سراپا احتجاج ہوتے ہیں۔ نہ صرف سراپا احتجاج ہوئے، نہ صرف اس کے خلاف آواز اٹھائی، بلکہ اس ملعون کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے، اس ملعون کے فتنے کو کچلنے کے لیے مسلمانوں نے بر صغیر پاک و ہند نے ہزاروں کی تعداد میں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ 1953 کی تحریک تحفظ ختم نبوت میں جو مرزا ملعون غلام قادیانی کے خلاف چلائی گئی تھی، اس میں ہزاروں مسلمانوں نے پاکستان نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، ہزاروں مسلمانوں نے پاکستان میں۔ پھر یہ تحریک چلتی رہی، مرزا ملعون کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا تھا، اس کے فتنے کو کچلنا تھا۔ پھر رب کائنات کا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا، 1974 کو پھر تحریک شروع ہوئی اس ملعون کے خلاف، اور پاکستان کے آئین میں اس ملعون کو، اس کی جماعت کو غیر مسلم قرار دے کر اس فتنے کو کچل دیا گیا۔ پھر اسی طرح 2017 کو قادیانیت نواز کچھ سیاسی گنڈوں نے عقیدے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، آئین پاکستان سے قادیانیت کے خلاف شک کو نکالنے کی ناپاک کوشش کی، تو مسلمانوں نے پاکستان ایک مرتبہ پھر سراپا احتجاج ہوئے، اور مشہور معروف دھرنا، فیض آباد دھرنا دے کر، اپنے مطالبات رکھ کر قادیانیت نواز لوگوں کو ایک مرتبہ پھر سے بے نقاب کر دیا، اور وہ جو کوشش کر رہے تھے ان کی کوشش کو ہمیشہ کے لیے کچل کر رکھا۔